Welcome back to my YouTube channel Knowledge Sharing. My name is Abid Ahmed as you available. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سکسیزفل امپلائمنٹ، یعنی کامیاب ملازمت. یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ آپ اگر یہ کہو کہ میں کاروبار کر لوں گا اور یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، فلانے نے کیا تھا اس نے کیا تھا، نہیں، وہ نہیں ہوگا آپ سے. وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ 10-12% کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں گے تو 10-12% لوگ جو ہے وہی صرف جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. باقی ان کاروباریوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کام، یا فیکٹریوں میں کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک فیکٹری ہے، اس کے جو مالکان ہیں، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، وہ 5-7 ہیں، اور بعض دفعہ گروپ کے اندر وہ جو ہے وہ 5-7 کی پوری کئی فیکٹریاں کئی جگہیں ہوتی ہیں. اب ان کے جو ملازمین ہیں ان 5-7 لوگوں کو وہ ہزار ہیں. تو سب اگر کاروبار کریں گے تو وہ ملازمتیں کون کرے گا؟ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ کے اپنے جو آپ کا اپنا ایپٹیچیوڈ ہے، پھر آپ کے جو آپ کو کہیں اپارچونٹی ہے، بہت سارے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ملازمت کرنی پڑتی. لیکن ملازمت کریں، ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. آج جو زمانہ ہے وہ ایک سے زیادہ تعلیم کا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں. میں آپ کو 1-2 قصے سناتا ہوں تعلیم کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ آج ہم اکثر لوگوں کو دیکھیں کہ وہ جاب کی قدر نہیں کر رہے ہوتے. وہ اپنی جاب کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی آرگنائزیشن کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے سیٹوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے کولیگس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے اسٹاف کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، سب کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو برا کہیں گے تو وہ چیز آپ کے پاس نہیں رہے گی، وہ آپ کے پاس رہے گی نہیں. لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں وہی چیز آپ کو ملتی ہے. اس لا آف اٹریکشن کے حوالے سے ایک کہانی بڑی مشہور ہے، مائی فیئر لیڈی. مینجمنٹ کی کتابوں کے اندر یہ کہانی ہے کہ ایک جو سنگ تراش تھا، وہ بڑا اچھا سنگ تراش تھا. ایک دفعہ وہ ایک لڑکی کا مجسمہ، بہت خوبصورت مجسمہ بناتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسے کہتا ہے مائی فیئر لیڈی، اور اس کے بعد پھر کوئی کام نہیں کرتا، اور ہر وقت اس کے مجسمے کے سامنے جو ہے وہ اپنا لو دکھاتا رہتا ہے، مائی فیئر لیڈی کر کے. اور اس کے بعد وہ کہانی ہے کہ وہ زندہ ہو جاتی ہے. یعنی آپ جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو ملتی. آپ اگر پیسے کو برا کہو گے، گالیاں دو گے کہ یہ پیسہ تو فساد کی جڑ ہے، یہ تو وہ یہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، برا ہے، یہ ہے وہ ہے، کرتے رہیں گے، آپ قدر نہیں کریں گے، آپ کے پاس کبھی پیسہ نہیں آئے گا، آپ ہمیشہ پیسے کو روتے رہو. تو جاب کی قدر کرنی چاہیے. میں اپنے ایک دوست کا قصہ سناتا ہوں. میرا ایک دوست ہے، اس کو وہ باہر 1-2 دفعہ گیا، لیکن پھر واپس آ گیا، اس کی جاب چلے گئی. اور اس کے بعد اس کے ایک چچا نے اس کو ایک جگہ پہ رکھایا. وہ ایک امریکن کمپنی تھی جہاں ڈالرز میں تنخواہ ملتی تھی. پاکستان میں کراچی میں ڈالرز میں تنخواہ ملتی تھی، اور بڑا ویل آفس تھا اس کا، ویل فرنش ایئر کنڈیشن آفس، اور انڈیپینڈنٹ اسی کے لیے تھا اس کا. لیکن قدر نہیں تھی. اس کے دماغ میں وہی خناس بھرا تھا کہ باہر میں نے جانا ہے. اس کے بعد پھر اس نے یقیناً گھر والوں سے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا ہوگا، اور کوئی بھی دیکھے گا کہے گا کہ یہ تو حماقت ہے، اتنی اچھی چھوڑ کے، پہلے بھی تمہارا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا باہر کا، تو نہ جاؤ. تو اس نے کیا شارٹ کٹ سوچا، اس نے ہمارا ایک کامن دوست جو ہے وہ حج پہ جا رہا تھا، اسے کہا یار تو وہاں جا کے میرے لیے دعا کرنا کہ میرا اس جاب سے رزق ختم ہو جائے تاکہ میں کام کہیں اور کروں. اور ہوا کیا، وہ جاب تو چلے گئی. میں نے ان دوست سے کہا، میں نے کہا تو نے کچھ زیادہ خصوص سے دعا کی، وہ جاب تو چلے گئی. اور اس کے بعد پچھلے یعنی 90s کی بات ہے، آج تک اس کو کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں ملی. اس نے 1-8 دفعہ دکان کی، وہ بھی نہیں چلی. اور اس کی پچھلے 50-55 سال میں ایک ہی ڈھنگ کی جاب تھی جس کی اس نے قدر نہیں کی. تو آپ اپنی جاب کی قدر کرو. آپ یہ سوچو کہ اگر یہ جاب نہیں ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا، میں نے کس مشکل سے جاب کی. ہوتا کیا ہے، ہمیں جب جاب چاہیے ہوتی ہے ہم اس کے لیے منتیں تلے مختلف لوگوں کی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. جب ہمیں جاب مل جاتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم اس جاب کو برا کہتے ہیں، اس جاب کو برا کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جاب چلے جاتی ہے، کیونکہ سیٹوں تک بھی یہ بات چلے جاتی ہے. تو آپ اس طریقے سے وہ نہ کرو، اور آپ اس کو جو ہے جاب کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو. پہلے آپ اپنے صرف فارمل ایجوکیشن نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں جیسے آئی ٹی ہے، کمیونیکیشن اسکل،
انگلش لینگویج ہے, یہ کچھ چیزیں, یہ ہے اپنا پریزنٹیشن اسکل ہے. آپ خود پریزنٹیبل بنو نا جاب کرنے ہے. تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ تو ٹائی شائی پہن کے جاب کے لیے چلے جاتے ہیں, انگلش میں انٹرویو کرتے ہیں, دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں, ہم انگلش بولتے ہی نہیں, تو ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈاؤن رہتا ہے. تو آپ اس کو جاب کو جو ہے آپ اس کے اندر سکسیزفل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن تھرو آؤٹ جاب رکھو. میں نے پہلی جاب جو کی تھی وہ جتنے میں کی تھی 74 میں جب میں نے پہلی جاب کی ہے, تو میں نے 90 میں 16 سال کے بعد اس جاب کو چھوڑا. تو جو کچھ میں وہاں سے لے رہا تھا اس کا 50 گنا زیادہ میری آخری سیلری تھی وہاں. اور پھر یہ سفر ختم نہیں ہوا, اور بعض دفعہ میں اپنی ٹریننگ سے جتنے میں مہینے میں لیتا تھا اتنے پیسے 1 منٹ میں بھی میرے بن جاتے ہیں. لیکن میں نے اپنی تعلیم کو نہیں چھوڑا. فارمل ایجوکیشن میں نے اسپیشلائزیشن کی, میٹرک کے بعد 8 سال اپنے اون کی ہے. میں نے اپنے پاس سے خود محنت کرتا رہا, جاب بھی کی ہے, بزنس بھی کی ہے, اور اپنی تعلیم کو میں نے پورا کیا. یہ سلسلہ اس طرح سے ہوا کہ میں نے تعلیم کے ساتھ اپنی جو بھی میری اسپیشلائزیشن تھی اس کے ساتھ کنٹینیوسلی میں نے پڑھنا شروع کیا. میں کنٹینیوسلی پڑھتا چلا گیا. میں کراچی سے حیدرآباد اکثر میں اپنے ریلیٹیو سے ملنے جایا کرتا تھا, تو میں جاتے اور آتے کے اندر کوئی نہ کوئی پروفیشنل جرنل پڑھتا تھا. میں آنے کے بعد بھی پروفیشنل جرنل اور پروفیشنل کتابیں پڑھتا تھا. جتنے اس فیکٹری کے اندر پروسیسز تھے, اس کی ٹیکنیکل چیزوں کو اور نو ہاؤ کو, اور وہ ٹیکنیکل چیزیں چاہے الیکٹریکل میکینیکل جو بھی چیزیں مینوفیکچرنگ پروسیسز ہیں, اس کے اوپر لٹریچر پڑھتا تھا. میں نے سینکڑوں سیمینارس اٹینڈ کیے. میں نے سیمینارس ہو گئے, کانفرنسز ہو گئے, سمپوزیم ہو گئے, ٹریننگس ہو گئے. میں کنٹینیوسلی پڑھتا رہا ہوں, اور آج بھی میں کنٹینیوسلی ٹریننگ لیتا رہا ہوں. تو آپ اپنی نالج کو جب تک ریفائن نہیں کرتے, اپڈیٹ نہیں کرتے, آپ یہ سمجھ لو کہ جو کہتے ہیں نا کہ نتھنگ از کانسٹنٹ ایکسیپٹ چینج. چینج آنی ہے. آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کا پڑھا ہوا آپ کا 8-10 سال میں میجر حصہ نکل جاتا ہے. اگر آپ کا اس میں سے 4% نکل گیا تو 10% مزید نیا آ جائے گا. تو آپ اس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے لرن کریں, دین ڈی لرن کریں, دین ری لرن کریں. اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو جاب کے اندر ہے وہ اس کے اندر کیا سلسلہ ہے کہ آپ اس کے اندر اگر آپ سیکھتے رہتے ہیں, اور آپ چند % بھی اگر آپ سیکھ لیتے ہیں, تو آپ دوسرے سے شاید 10 ٹائم زیادہ ہو جائیں. جو مارجنل ڈفرینس ہے, جیسے جو اولمپک ریس ہیں اس کے اندر سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے نا, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ تینوں میں سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے. ایک اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ملتا, ایک پہ کچھ ملتا ہے, ایک پہ اس سے ڈبل مل جاتا ہے, ایک پہ سب سے زیادہ مل جاتا ہے. تو آپ کا یہ مارجنل ڈفرینس اگر اپنے کمپٹیٹر سے ہوگا تو وہ بہت ہوگا. ابھی میری پرسوں ایک ٹریننگ ورک شاپ ہوئی تھی, اس کے اندر ایک فوڈ انڈسٹری کے ایک ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے, اور وہ اس کمپنی کے امپلائی تھے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے, امپلائی تھے, وہ اونرشپ نہیں تھی, اینڈ ہی واز MBA. اور آپ دیکھیے اسی آرگنائزیشن میں آپ کو درجنوں MBA ملیں گے, جو کلرکی بھی کر رہے ہوں گے, اور سینئر کلرک بھی ہوں گے, اور آفیسرز بھی ہوں گے. تو ایک ہی ایجوکیشن ہے نا, جس نے اس کو اپڈیٹ رکھا وہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے, جس نے اسے اپڈیٹ نہیں رکھا وہ کہیں نہیں ہوتا. تو آپ جاب کو رسپیکٹ سے کریں, اچھے طریقے سے کریں, اور آپ اپنا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر سب سے اچھا رکھیں. آپ سافٹ اسکلز اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت زیادہ کام کریں, کیونکہ جب جاب کے اندر ڈاؤن سائزنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے انیفیشینٹ لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. انیفیشینٹ لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے جن کی نالج اچھی نہیں ہوتی. اس کے بعد ایفیشینٹ نالج فل لوگوں کو نکالا جاتا ہے جن کا ایٹیچیوڈ بیہیویئر اچھا نہیں ہوگا. تو آپ اپنی نالج کو بھی اپڈیٹ رکھیے, اپنے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو بھی اچھا رکھیے. سب کی کو عزت دیجیے اور عزت لیجیے, عزت پائیے. آپ جب تک آپ کسی کی عزت نہیں کریں گے آپ کی عزت نہیں ہوگی. میں نے جاب اس طرح سے کی کہ میں نے جاب کو اپنا کام سمجھ کے کیا, کہ یہ میرا کام ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, میرا اپنا جیسے کاروبار ہے. ایسے پنکچوئل رہا, ناغے نہیں کرتا تھا, دیر سویر سے نہیں آتا تھا, بالکل رائٹ ٹائم پہ آتا تھا. برسوں میں اس کا 8 سے 4:30 اس زمانے میں انڈسٹریز کا آفس کا ٹائم ہوتا تھا. باقی شفٹیں جو ہے 7 بجے سے صبح 7 بجے تک کی 3 شفٹیں ہوتی تھیں, وہ فکس ہوتی تھی. آفس ٹائم 8 سے 4:30. میں کبھی لیٹ نہیں گیا,
جبکہ اس وقت سائٹ کے اندر پہنچنا کراچی کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا. اس کے اندر کوئی کنوینس کوئی ویگنیں تو چلتی نہیں تھیں, اور جو بسیں بھی چلتی تھیں تو